کائنات کے ہر رنگ کے اندر انسانیت کا رنگ اور خودی کا نور اقبال کو دکھائی دیتا ہے کہ کانپتا ہے دل تیرا اندیشائے طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے باں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ تو جب خودی سے آشنائی ہوتی ہے تو پھر کائنات کے سارے رنگ ایک وجود کے اندر دکھائی دیتے ہیں، اور وہ وجود انسان ہے، اور پھر وہ رازدان بن جاتا ہے، فطرت کے رازوں کا امین بن جاتا ہے، پھر وہ خودی کا ترجمان بن جاتا ہے، پھر وہ راز کن فکاں بن جاتا ہے۔ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، اپنے آپ کو دیکھنا انسان تو کہاں کھڑا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ذرا من میں جھانک کر کے تو دیکھ، بلے شاہ اڈ دیاں پھڑنے جڑا اندر بیٹھا کدی پڑھیا ہی نہیں۔ اپنے اندر جب انسان اترتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے من کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور جس کو خودی کا تعقل ہی نہیں ملا، ذات سے آگہی نہیں ملی، اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہوا، تو پھر اسے کسی اور کا پتہ کیسے چلنا۔ اس آئینے میں پہلے اپنے وجود کو دیکھ، تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقۂ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پر نیا ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند رو کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ تو یہ وہ آواز بنتی ہے۔ تو یہ جب عشق رسول سے تربیت ہوتی ہے، اور جب کتاب اللہ سے جڑنے سے من میں اجالے ہوتے ہیں اور زندگی کو زندگی کا حقیقی روپ ملتا ہے، تو پھر انسان کہاں کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اقبال کے سامنے حضور کا نام لیا گیا ہو اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رویا نہ ہو، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ علامہ اقبال قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں اور آنکھوں نے آنسوؤں کا خراج نہ دیا۔ غنا سے پڑھتے تھے قرآن مجید، اور سحری کے وقت پڑھتے تھے، اور یہ خاص لمحے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے۔ جب آخری عمر آئی 1938 کے اندر، آپ کے گلے کا مسئلہ ہو گیا تھا، تو جو ہے وہ کلام مشکل ہو گیا تھا۔ آج کوئی بیمار ہو جائے نا تو حال پوچھنے کوئی آئے تو لوگ کہتے ہیں جناب بیمار ہو گئے، کیا حال ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی بڑا برا حال ہے، مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ کوئی کہتا ہے جو کھانے پینے کا شوقین ہو وہ کہتا ہے جی بیماری آ گئی اب تو کوئی چیز کھا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی ترجیحات کھانے پینے کی ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے میں کھا نہیں سکتا۔ کسی شوگر والے سے پوچھو، وہ کہتا ہے جی میٹھا نہیں کھا سکتا تو کیا زندگی باقی ہے؟ تو ہمارے مسئلے یہ ہیں، ہم کھا نہیں سکتے، ہم پی نہیں سکتے، ہم سیر نہیں کر سکتے۔ اقبال سے کسی نے آ کے حال پوچھا کہ تم بتاؤ کیا حال ہے؟ تو اقبال نے کہا لطف قرآن سحر باقی نمان۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ سحری کے وقت اٹھ کے قرآن پڑھنے کا جو لطف تھا وہ باقی نہیں رہا۔ کاش کہ قرآن کو اس انداز سے میں پڑھ سکتا۔ تو اقبال قرآن مجید کی تلاوت کو حرز جاں بنائے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں اب طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، ورنہ میرا جی چاہتا ہے کہ امت کو سب سے بڑا تحفہ دے کے جاؤں، اور وہ کیا؟ قرآن مجید پہ کچھ نوٹ لکھ جاؤں، اور وہ سب سے بڑا کام ہوگا جو میں امت کو دے کے جاؤں گا۔ انہوں نے بال جبریل لکھی، انہوں نے زبور عجم لکھی، جاوید نامہ لکھا، اسرار و رموز لکھی، چہ باید کرد اقوام شرک، کیسی کیسی کتابیں لکھی جو عجوبہ روزگار سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہا کہ اگر رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر ہے۔ ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، کفران نعمت کرو گے، ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ رزق کے اضافے کا ایک اور بہت بڑا سبب انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو تم خرچ کرتے ہو
تو جو چیز تم نے نکال دی اس کی جگہ اللہ تمہیں اور عطا کر دیتا ہے۔ بعض کا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مالی بحران میں آ گیا تو وہ کرتا کیا ہے کہ جو راہ خدا میں دینے کا کھاتا تھا پہلے اسے کلوز کرتا ہے، یہ فلاں مدرسے کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو، یہ مسجد کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو، یہ فلاں غریب کو دیتے ہو یہ بھی بند کرو، حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں۔ لیکن 5 گاڑیاں ہیں تو 2 گاڑیوں پہ گزارا کر لیا جائے، پیٹرول بچے، یہ نہیں ہو سکتا۔ گھر کے لچھن وہی ہیں لیکن بند کہاں سے کیا؟ جہاں سے رزق آنا تھا۔ ہمیں تو یہ حکم دیا ہے جب رزق تنگ ہونے لگے صدقہ دے کے رب سے کاروبار کر لو، صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ رب کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ رزق کی برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ النکاح ہے۔ فرمایا اگر تم نکاح کرو گے، تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں بچہ پیروں پہ کھڑا ہو لے تو پھر نکاح کریں گے، اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو ہم پیروں پہ کھڑا کر دیں گے۔ ہمارا فلسفہ اپنا ہے، اس کا حکم اپنا ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی تو یہ اپنے لیے نہیں کماتا تو جو آئے گی اس کو کہاں سے کھلائے گا؟ میاں جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کے آنا ہے۔ تو بچوں کی شادیاں کرو، اگر وہ جوان ہو گئے رزق نصیب ہوگا۔ اپنے اہل خانہ کو نماز کے حکم دینے سے رزق بڑھتا ہے، چونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے، اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتیاں ہوتی ہیں۔ تو طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو نہ سونے دیں۔ اس وقت رزق بٹنے کے لمحے ہوتے ہیں۔ کثیر دعائیں مانگیں، تلاوت کلام مجید پڑھیں، اور نماز فجر مرد حضرات مسجدوں میں جا کے باجماعت ادا کریں، اور گھروں میں جو ہے وہ بیٹیاں بہنیں مصلے بچھا لیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ ارشاد کیا گیا۔ میرے حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہو۔ غریب ہیں تو ان کی مدد کرو، ان کی بیٹیوں کی شادیاں اپنے ذمے لے لو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، ان کی پریشانیاں بانٹ لو، ان کا قرضہ ہے تو اتارنے کی کوشش کرو، ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو۔ تم ان کو مشکلات سے نکالو گے، اللہ تمہیں مشکلوں سے نکالے گا۔ تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوگی اور تمہارے مال میں بھی برکتیں ہوں۔ فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے۔ اگر وہ پھنس گیا ہے، مجبور ہے، ناراض ہے، تو اس کو اگر دیں گے تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا، تو یہ افضل صدقہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے۔ رزق کے اضافے کا ایک اور سبب الاحسان الی الضعفاء، جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ الانفاق علی طلبۃ العلم، طالب علموں پہ خرچ کرنا، یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ وہ حضرت بابا فرید نے کہا نا، چھٹا رکن دین کا روٹی ہے۔ گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز اور نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے، تو یہ رزق فراواں اور وسیع اور مبارک نصیب کر دے اللہ۔ تو اس کے لیے ایک اور وظیفہ میں دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اول خدوشی پڑھ لیں، 5-7 منٹ لگتے ہوں گے، تو سورہ کوثر 21 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گی، انوار کا نزول ہوتے محسوس کریں گے۔ تو یہ وہ رزق کے اسباب ہیں، اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم اللہ کی خاص رحمتوں کے حقدار ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک، رزق فراواں نصیب فرمائے۔